नाज़रीन आदाब, 23 सितंबर 2023 मुताबिक 7 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं उसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़े कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के साइंसी सर्वे के लिए हिदायत जारी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 26 रूल 11 के तहत दरख्वास्त पर फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इंतबा है, जिसका ताल्लुक कमिश्नरों की तकर्रुरी से है। ट्रस्ट ने मथुरा में मुतनाज़िया जगह के साइंसी सर्वे के लिए हिदायत जारी करने से इनकार करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह दलील नहीं दी जा सकती कि निचली अदालत के पास हुक्म पास करने का दायरा इख्तियार नहीं था, और यह भी दरख्वास्त नहीं की जा सकती कि तबादले के बाद अकेले हाई कोर्ट को नजरसानी के दायरे इख्तियार का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में इस्तेमाल होने वाले सोर्स कोड के ऑडिट की मांग वाली एक PIL खारिज कर दी है। बेंच ने कहा कि हम इस तरह के पॉलिसी मामले पर दरख्वास्त गुजार की तरफ से मांगी गई हिदायत जारी करने के लिए मायल नहीं है। इस अदालत के सामने ये इशारा देने के लिए कोई हक़ाइक़ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं कर रहा है। लोकसभा में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी के जरिए BSP रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ नाजेबा और गैर आईनी तबसरा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जुमेरात को जब लोकसभा में चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बहस हो रही थी तो बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी ने अपने साथी BSP रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज और शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए। रमेश भदौड़ी का बयान इस कदर प्रागंदा था कि उसे तहरीर भी नहीं किया जा सकता। उनके इस्तेमाल अल्फाज पे सरीरीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सख्त अल्फाज में तंबीह की और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने भी ऐवान में ही इजहार अफसोस किया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक बरसर इक़्तिदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हस्फ कर दिया गया है। BSP के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने काबिल एतराज़ तबसरों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी के खिलाफ जुमे को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर मामले को इस्तीफा कमेटी के पास भेजने की दरख्वास्त की। भदौड़ी के गैर पार्लिमानी तबसरे पर मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी ने रमेश भदौड़ी को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के निराला नगर में वाक़ सरस्वती शिव मंदिर में संघ के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की। वज़ीर आला ने उन्हें रियासती हुकूमत के कामकाज, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, रामलला की जिंदगी पर तकरीब और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। CM योगी और मोहन भागवत के दरमियान ये मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। संघ की जानिब से भागवत के लखनऊ दौरे को खालिसतन संघ का बाकायदा इंतजाम बताया जा रहा है, लेकिन सियासी माहिरीन भागवत के दौरे को आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले अहम करार दे रहे हैं। वोटर शिनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड लाजमी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में ये इत्तला दी। अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें वोटरों की शिनाख्त को यकीनी बनाने के लिए नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत फॉर्म 6D में आधार नंबर फराहम करने की शर्त को खत्म करने का मुतालबा किया गया था। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के जरिए सनातन मजहब के ताल्लुक से दिए गए मुतनाज़िया बयान पर हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उनके साथ साथ ए राजा का बयान भी तराजे का शिकार है और अब उदयनिधि स्टालिन के साथ साथ ए राजा की भी मुश्किलात बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन पर FIR दर्ज कराए जाने का मुतालबा करते हुए अदालत उज़्मा में एक अर्जी दाखिल की गई थी। बयान सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हेट स्पीच के साथ टैग कर दिया। समाअत के बाद बेंच ने तमिलनाडु हुकूमत को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए हर बूथ पर इंतखाबी हिकमत अमली अपनाएगी। जुमे को दारुल हुकूमत लखनऊ में मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर लोकसभा हलकों के कोऑर्डिनेटरों और इंचार्जों की मीटिंग हुई।
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قومی جنرل سیکریٹری سنیل بنسل نے کہا کہ بوتھ سطح پر مائکرو مینجمنٹ اور ٹیم ورک کے ذریعے ہی جیت کا ٹارگٹ حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں شروع ہونے والی ووٹر لسٹ نظر ثانی مہم میں نئے ووٹر بنانے کا ٹارگٹ بھی حاصل کیا جانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر انچارج کو بھی لوک سبھا حلقے کا دورہ کرنا چاہیے اور کارکنوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اتر پردیش میں 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو جلد ہی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں میں مفت سفر کی سہولت ملے گی۔ یہ اعلان وزیر ٹرانسپورٹ دیا شنکر سنگھ نے ورنداون میں منعقدہ یوپی ورکنگ جرنلسٹ یونین کی 2 روزہ علاقائی نمائندہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت صحافیوں کو نجی بسوں میں بھی مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ اجلاس میں کئی صحافیوں کے اس مطالبے پر کہ صحافیوں کے اہل خانہ کو بھی سال میں 1 یا 2 بار یہ سہولت ملنی چاہیے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ 1 یا 2 بار نہیں بلکہ زندگی بھر یہ سہولت فراہم کرنے کا راستہ نکالا جائے گا۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے دونوں ایوانوں سے خواتین ریزرویشن بل کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ OBC اور ST حلقے کی خواتین کو علیحدہ ریزرویشن نہ دینا سماجی انصاف کے تصور سے انکار ہے۔ مایاوتی نے جمعے کو سوشل میڈیا کے ذریعے لکھا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خواتین ریزرویشن بل کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ملک اس کا زیادہ بھرپور خیر مقدم کرتا اگر اس کی توقعات کے مطابق اسے فوری طور پر لاگو کیا جاتا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ OBC کمیونٹی کی خواتین کو شامل نہ کرنا جو ملک کی اکثریتی آبادی ہے، ریزرویشن میں بہوجن کمیونٹی کے اس بڑے حصے کو انصاف سے محروم کر رہا ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے آج مسجد درگاہ شامینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں نماز جمعہ سے قبل اپنے خطاب میں کہا کہ نبی پاک کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، وہ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم کی لائی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے۔ شریعت اسلامی عالمی سطح پر ہر علاقے اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی شریعت ایسی مکمل شریعت ہے جس میں اب کوئی ترمیم یا تنسیخ نہیں ہونا ہے اور احکام اسلامی کی حفاظت و بقا اسی شریعت میں رکھی گئی ہے۔ ایرا یونیورسٹی کی پرو وائس چانسلر اور ایراج لکھنؤ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل لکھنؤ کی ڈائریکٹر اکیڈمک پروفیسر فرزانہ مہدی کو میڈیکل تعلیم کے حلقے میں ان کی شاندار خدمات کے لیے باوقار نیشنل اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز نئی دہلی کا فیلو منتخب کیا گیا ہے۔ پروفیسر فرزانہ مہدی نے میڈیکل ایجوکیشن کے شعبے میں بہت کام کیا ہے اور ان کے کام اور تعاون کے اعتراف میں انہیں اس سے پہلے فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فلاڈیلفیا USA کی فیلو کے لیے بھی منتخب کیا گیا تھا۔ ایراج یونیورسٹی کے پروفیسران نے فرزانہ مہدی کو ان کی اہم کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق چین کے نائب صدر ہان زینگ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کے بڑے خاندان کا رکن بنا رہے گا اور اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ایک آزاد خارجہ پالیسی پر عمل کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ مسٹر زینگ نے یہ بات جمعرات کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی عمومی بحث میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا اور ترقی پذیر ممالک کے بڑے خاندان کا رکن بھی بنا رہے گا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران میں آج سے ہفتہ دفاع مقدس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج ملک بھر میں مسلح افواج نے پریڈ کر کے ایک بار پھر اپنی طاقت اور توانائی کا مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت تہران میں بھی مسلح افواج نے بانی انقلاب اسلامی کے مزار اقدس کے سامنے بھرپور طریقے سے پریڈ کی، جس میں ملکی دفاعی صنعت کے تیار کردہ جدید ترین ہتھیاروں کو بھی پیش کیا گیا۔ اس تقریب سے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے عسکری نظریے میں جنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے عسکری اور فوجی آمادگی کا حصول ملک کی ٹھوس اور اٹل پالیسی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے بہت اہم رہے گا۔ سعودی ولی عہد نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام پر بات چیت جاری ہے اور یہ بات چیت اچھی سمت میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے روز بروز قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں فلسطینیوں کے لیے اچھی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے افریقن ریپبلک کے سربراہ نے مغربی ممالک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ
وہ ان کے بر اعظم میں غلامی اور نو آبادیاتی نظام کے ذریعے قدرتی وسائل کو لوٹ کر ہجرت کے بحران کو جنم دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تارکین وطن کے بحران کی سنگینی میں اضافے کی وجہ ان ممالک کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار کے خوفناک نتائج میں سے ایک ہے۔ انہوں نے تارکین وطن کی میزبانی کرنے والے ممالک کی جانب سے یکجہتی اور قابل قدر کوششوں کی تعریف تو کی، لیکن یہ بھی کہا کہ تارکین وطن کے بحران کو حل کرنے کے لیے افریقہ کو زیادہ اہمیت دی جانا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے 32.5 ارب ڈالر کے نئے فوجی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں فضائی دفاعی مواد بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے جمعرات کو جاری ایک پریس ریلیز میں کہا کہ مسٹر بائیڈن نے اس پیکج کا اعلان یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے دورہ واشنگٹن کے دوران کیا۔ اس پیکج میں فضائی دفاعی سسٹم، گولہ باری اور ٹینک شکن ہتھیار بھی شامل ہیں، لیکن پیکج میں آرمی ٹیکنیکل میزائل سسٹم یعنی ATACMS میزائل شامل نہیں ہے، جن کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ یوکرین یہ میزائل بھی پانا چاہتا ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔